أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ماشاءاللہ آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا، بار بار آپ کو یہی زال کا مخرج بتاتا رہتا ہوں. واو متحرک ہے، واو پہ زبر ہے، حمزہ مکسور ہے، آگے زال ساکن ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا، پھر حمزہ متحرک ہے، خا حروف مستعلیہ کا حرف ہے، یعنی موٹا حرف ہے. پھر آگے زال ساکن ہے. وَإِذْ أَخَذْ، خا کو موٹا پڑھیں گے، اس کے آگے پیچھے جو حرف ہیں یہ وہ باریک ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا، نون الف نا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس پر مد ہوگی. آگے میثاقکم، می کو تھوڑا سا کھینچیں گے کہ یا مدہ ادا ہو جائے، اور سا کا مخرج اور زال کا ایک کا ہے جو سامنے والے دانتوں کے نوکوں پہ زبان کی نوک لگانی پڑتی ہے. میثاقکم، آگے 2 قاف آ گئے ہیں، پہلا قاف موٹا ہے، دوسرا باریک ہے. میثاقکم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ولا، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں ولا تخرجون، جہاں الف مدہ آتا ہے تو ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا اس کو لمبا کرنا ہے. والا نہیں ہوتا، ولا تخرجون انفسکم، ان پہ غنہ کرنا ہے
اس کو بار بار یہی بتاتا ہوں کہ یہ اخفا ہے۔ اخفا کا غنہ یعنی نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، صاف نہیں پڑھیں گے، ایسا بھی نہیں چھپائیں گے کہ نون غائب ہو جائے، لیکن ادھوری سی۔ انفسکم، آگے کم میم ساکن کے بعد میم آ گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ مثلین کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف دو بار آ جائے، پہلے میم ہے پھر آگے پھر میم ہے، تو اس میں ایسا ہی ادغام کریں گے کہ دونوں میم ایک ہی میم مشدد ادا ہوگی۔ انفسکم من دیارکم، من پہ غنہ ہے، یہ بھی اخفا والا ہے۔ دیارکم، یہ سارے حرف باریک ہیں، ان میں کوئی موٹا حرف نہیں ہے۔ من دیارکم، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں من دیارکم، موٹا کر دیتے ہیں۔ ثم اقررتم، میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، پہلے غنہ ادا کریں گے، لیکن جب میم کی ادائیگی میں ہونٹ جیسے جدا ہوتے ہیں تو بس میم کی ادائیگی ہو جاتی ہے، بعد میں آواز کو جاری نہیں رکھنا۔ کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں ثم ما، ایسے لمبا کرتے ہیں تو میم الف ما بن جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے۔ ثم یعنی ہونٹ جیسے ادا ہوں بس میم ادا ہو گئی ہے۔ اقو، قاف موٹا بھی ہے اور قاف میں صفت قلقلہ ہے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں ثم اقررتم، اقررتم، ایک تو باریک پڑھتے ہیں، موٹا قاف باریک قاف سے بدل جاتا ہے، اور دوسرا اس میں جو صفت لازمہ ہے وہ ادا نہیں ہوتی، صفت لازمہ یعنی قلقلہ۔ جب صفات لازمہ حرف سے جدا ہو جائیں تو حرف نہیں رہتا یا ناقص ادا ہوتا ہے، تو اس واسطے حرف دوسرے حرف سے بدل گیا۔ اقررتم باریک پڑھیں گے تو معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون ثم انتم ہؤلاء تقتلون، ہا پہ مد ہے لیکن یہ مد منفصل ہے۔ رسم الخط اس کی ایسی ہے کہ لکھنے میں تو ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے یہ متصل ہو، یعنی ایک کلمہ ہو، لیکن ہا کا کلمہ علیحدہ ہے، الا کا علیحدہ ہے، تو یہ منفصل ہے اور یہ آگے جو ہے نا یہ متصل ہے۔ اس مد کو اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو روایت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی باقی روایتوں میں بھی یہ جائز ہے، اگر نہ کرنا چاہے تو ایک الف کے برابر بس کھڑی زبر ثم انتم ہؤلاء، الا والی مد جو ہے یہ متصل ہے، اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم، تا باریک پڑھا جائے گا، آگے ضا موٹا ہے، آگے پھر ہا باریک ہے، پھر آگے را جو ہے نا وہ موٹا ہے، آگے وہ مدہ ہے۔ تظاہرون، تظاہرون یعنی زبان اوپر تالو کی طرف اٹھے گی، زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے نوکوں پہ لگے گی، اور باقی زبان کو اوپر تالو کی طرف اٹھاؤ تو ضا موٹا ہوتا ہے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، علیہم میم ساکن کے بعد بار بار یہی بات بتاتا رہتا ہوں کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو یہاں غنہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی، شفت منی ہونٹ۔ بالاسم، آگے سا ایسے باریک پڑھنا ہے، سا کا مخرج بھی اوپر والے دانت ہیں، اس یعنی سامنے والے، ان کے نوکوں پہ زبان کی نوک لگے گی تو سا ادا ہوگی۔
اگر زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نوکوں پہ زبان کی نوک نہ لگی تو سا بدل جائے گا سین سے یا صاد سے بدل جائے گا. بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ. کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ، یاتکم پڑھتے ہیں، تا کا پیش تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ مدہ نہیں پڑھتے. وَإِن، یہ نون کی غننے والی صفت کو ادا کرنا لازمی ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، سین پہ کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر، اور را پہ بھی کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر مد کرنی ہے، لیکن سین باریک ادا ہوتی ہے اور را موٹا ادا ہوگا، کیونکہ را پر جب زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹا ہوتا ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. خا موٹا ہے، را بھی موٹا ادا ہوگا. اخراجهم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. افتؤمنون، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں افتؤمنون، تومنون نہیں پڑھنا، افتؤمنون. حمزہ بالکل ادا بھی نہیں کرتے، لیکن حمزہ جھٹکے سے ادا ہوتا ہے. تؤمنون نون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ببعض الکتاب، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ ببعض الکتاب، زبان سامنے دانتوں سے لگا دیتے ہیں تو اس کو ہی زواد سمجھتے ہیں کہ ہم نے زواد پڑھ لی ہے، لیکن زواد کا مخرج یہ نہیں ہے. مخرج انشاءاللہ آج تو نہیں، کل یا پرسوں یہ زواد کا مخرج آپ لوگوں کا آ جائے گا. زواد کا مخرج اوپر والے دہڑے، یعنی 5 دہڑے ہیں، بائیں سائڈ 5 دائیں، جس طرف سے چاہیں نکال سکیں. زبان کا وہ حافہ کہتے ہیں کنارے کو، اس کنارے کو جو جڑ کی طرف موٹے والا حصہ ہے زبان کا. باریک جو نوک کی طرف ہے اس کو حافہ نہیں کہتے. حافہ اس کو کہتے ہیں جو جڑ کی طرف زبان کا کنارہ ہے موٹا، اس کو اوپر والے 5 داڑھوں سے لگائیں اور باقی زبان کو اوپر تالو سے لگا دیں، اور زبان کی نوک سامنے دانتوں سے نہ لگے. زواد ہوتا ہے، داڑھوں سے ادا ہوتا ہے. ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ويوم القيامة، کاف کو موٹا ادا کریں. اکثر لوگ پڑھتے ہیں ویوم القیامت، کاف کو باریک کر دیتے ہیں. یردون الی اشد العذاب، اکثر لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ الی اشد العذاب، منہ بند ہو جاتا ہے با کی ادائیگی میں تو دوبارہ ہونٹ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. جب ہونٹ با کی ادائیگی میں جدا نہ ہوں تو با ادا نہیں ہوتی، کیونکہ کلکلا ادا ہوتا اس طرح ہے با میں کہ ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو فوراً ہی جدا ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہوا کی بھری گیند زمین پہ مارو تو وہ زمین پہ ٹکتی نہیں ہے، فوراً اوپر اٹھتی ہے. اس کو ایسا پڑھیں گے اِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ عذاب. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ماشاءاللہ. کل آپ کو مخرج پڑھایا تھا 7واں مخرج، آج پھر وہی دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اس واسطے ہر روز نیا مخرج نہیں پڑھاتا ہوں
کہ میں کہتا ہوں کہ 1-2 دن میں جو وہ مخرج ہوتا ہے وہ ذرا آپ کے ذہن نشین ہو جائے، یعنی ذہن میں اس کی یا سمجھ بیٹھ جائے کہ یہ فلانا حرف کا فلانا مخرج ہے اور یہ فلانا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، کیسے ادا ہو رہا ہے۔ 7واں مخرج زبان کا بیچ اوپر تالو، اس سے جیم، شین، یا متحرک اور یا لین ادا ہوتے ہیں، یعنی یا مدہ ادا نہیں ہوتی۔ یا مدہ کا مخرج جوف تھا، جوف دہن پہلا مخرج۔ ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ شجریہ کہتے ہیں۔ ان تینوں کو شجریہ کہتے ہیں۔ شجر ویسے تو درخت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں درخت کی معنی نہیں آتے۔ اوپر جو تالو کا نرم گوشت ہے اور اس میں جو لکیریں کھینچے ہوئے ہیں، ایسے تھوڑے تھوڑے نشان لگے ہوئے ہیں، ان کو شجر کہا جاتا ہے۔ زبان کا بیچ اوپر تالو، یعنی زبان اوپر تالو سے لگتی ہے تو اس سے جیم، شین، یا متحرک اور یا لین ادا ہوتی ہیں۔ ان تینوں کو شجریہ کہتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ اب تھوڑا سا اور معلومات دانتوں کی بھی آپ کو کرانی ہے، کیونکہ پہلا مخرج جوف دہن، جو جوف سے ادا ہوئے 3 حرف نکلے ہیں، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا حلق سے، اور 5واں، 6ٹھا گلے سے، اور 7واں زبان کے بیچ سے۔ ابھی جو دانتوں کے مخارج آ گئے ہیں تو آپ کو پہلے دانتوں کے نام سیکھنے چاہیے۔ تو تھوڑی سی بات دانتوں کو بھی بتا دیتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ کل کروں گا۔ ہر انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں۔ 16 دانت اوپر جبڑے میں اور 16 نیچے میں، لیکن ان میں 12 دانت ہیں اور 20 داڑھیں ہیں۔ 12 دانت ہیں اور 20 داڑھیں ہیں۔ جزاک اللہ۔